کتاب نہ صرف زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، بلکہ اگر کتاب کی بات کریں تو کتاب ایک کامیاب انسان بننے میں بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ میرے ہاتھ میں آپ اس وقت جو یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ جو کتاب ہے 50 سالہ تاریخ پر، سندھ کی تاریخ پر لکھی گئی ہے، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں اس کتاب میں کیا ہے وہ خود اپنی زبانی بتائیں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر اسحاق انصاری صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر خیریت سے؟ شکر الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کے چینل کا بہت شکریہ، کیونکہ ہم چیز بناتے ہیں اور پڑھنے والے، دیکھنے والے، ریسرچ کرنے والے آپ ہی ہیں، تو یہ اچھی بات لگی کہ آپ نے اس میں اتنا انٹرسٹ لیا۔ سر عرض یہ کیجیے گا کہ جو محکمہ شماریات ہے یہ کام کیا کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے؟ اچھا، پہلے تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو یہ ہمارا محکمہ شماریات ہے یا بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، یہ پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہمارا سندھ گورنمنٹ کا ہے اس کا سمجھ لیں کہ ایک حصہ ہے، اور اس حصے میں ہمارا جو بھی سوشو اکنامک سیکٹر میں جو بھی ڈیٹا آتا ہے وہ ہم کمپائل کرتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں اور پھر ڈسیمینیٹ کرتے ہیں۔ ڈسیمینیٹ کرنے کے ہمارے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کتابی صورت میں، دوسرا ہوتا ہے ہمارے ویب سائٹ پر۔ تو یہ ہم کام کرتے آ رہے ہیں 1971 سے۔ عرض کیجیے گا کہ دیگر سرکاری ادارے ہوتے ہیں جیسے FIA ہے، نیب ہے، یا دیگر ادارے KMC DMC، عوام وہ جانتی ہے، عوام کو معلوم ہے کہ وہ کام کس طرح کرتی ہے، لیکن آپ کا جو شماریات کا ادارہ ہے عوام اسے طرح نہیں پہچانتی، نہ عوام اس کے بارے میں علم رکھتی ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے کوتاہیاں ہیں، کیونکہ ہم نے، میں اپنی بات کر رہا ہوں یعنی شماریات کی طرف سے، کہ ہم نے ایسی شاید چیزیں ان تک نہیں پہنچائی جو ان کو اٹریکٹ کر سکے، جو ان کو توجہ دلانے میں کامیاب ہو ہماری طرف۔ تو سر پھر اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گی، کچھ بہتر کرنا پڑے گا، تاکہ عوام میں جو پبلک، اپنے پبلک پراپرٹی کا ذکر کیا کہ ہم پبلک پراپرٹی ہیں، تو پبلک تک کو اویئرنیس ہونی چاہیے۔ جی، اس کے لیے جو ہے ہم اویئرنیس کے پروگرامز کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا پہلے ہم یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں آؤٹ ریچ سیمینارز، کہ اکیڈمیا اور انڈسٹری ساتھ ساتھ چلے، لیکن مجھے ابھی یہ بھی کچھ دنوں میں یہ بھی سمجھ آئی ہے، پتہ چلا ہے کہ جرنلسٹ جو ہیں ہمارے دوست، ان کے لیے بھی ہم ٹریننگ کا بندوبست کریں گے کہ اگر اسٹیٹسٹکس آپ کے پاس آتی ہے تو اس کو پڑھا کیسے جائے۔ یہ کوئی ناول نہیں ہے، یہ کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے، کوئی شاعری کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں تو آپ کو جو ہے فگرز ملیں گے، ڈیٹا ملے گا۔ اب وہ ڈیٹا تو آپ کے سامنے آیا، لیکن آپ یوز کیسے کریں گے؟ اور میں معاف کیجئے گا، میں اگر آپ کو برا نہ لگے تو ہمارے جرنلسٹ بھائیوں کو بھی پوری طرح اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں سر، یہ تو بات ہو گئی۔ اب یہ جو آپ کا شاہکار ہے، اسے شاہکار ہی کہیں گے کیونکہ 50 سالہ تاریخ کا ڈیٹا جمع کرنا مشکل کام ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ضرورت کیوں آن پڑی اس کی؟ دیکھیے، ضرورت نہ تھی، فار ایگزامپل میں یہ کہہ دوں گا، لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ ذہن میں آیا اور میری ٹیم کو کہ ہم عوام کے لیے کچھ دیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہماری جو پبلیکیشن بنتی تھی وہ صرف شروع اسی لیے ہوئی تھی کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے، کہ وہاں پر وہ جو ہے اس کی پالیسیز بنا سکیں۔ اب میں نے کہا کہ اس دور میں یہ جو ہے پبلک پراپرٹی ہے، اور پبلک پراپرٹی آدمیوں تک پہنچنی چاہیے۔ تو آدمیوں تک پہنچانے کے لیے ویسے تو ہمارا ریگولر پبلیکیشنز ہیں، لیکن میں نے چاہا کہ ایک تاریخی جو ہمارا کام ہے، جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے، اویلیبل نہیں تھا، بہت سارے ڈیٹا کے لیے ہم بہت سارے تگ و دود کرنی پڑی، لیکن ہم نے وہ حاصل کر کے اس کا یہ میرے پاس صدی بات یہ ہے کہ جب 1971 میں یہ ادارہ بنا تھا تو اس کی جو پہلی 25 ایئرس ہوئے تھے وہ ہوئے تھے اپنے 96-97 میں، تو اس پر اس وقت کے ہمارے سینئر ہیں سائیں فضل اللہ قریشی صاحب، جو اس وقت یہاں کے اس کو بیورو کو دیکھ رہے تھے پلاننگ، اور کیونکہ اس وقت یہ سیل تھا، ایک آفس الگ نہیں تھا، اور
پھر وہ انہوں نے جو ہے اس پر 25 ایئرس آف اسٹیٹس آف سندھ بنائی تھی. تو وہ ابھی تک، حالانکہ ہمارے بزرگ ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اسٹیٹس کو اتنا پیار کرتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے. تو میں جیسے ہی آیا تو انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک میں نے بنائی تھی، آپ دیکھ لیں، تو اس کو اگر آپ 50 ایئرس تک لے آئیں. سر عرض بھی یہ کیجیے گا کہ اسٹیٹس جو ہے بہت خشک سبجیکٹ ہے، کیونکہ میں خود اسٹیٹس پڑھ کر آیا ہوں، کلاسز نہیں لینے کا دل کرتا تھا سیریسلی، اس میں نمبرز، یہ چیزیں وہ چیزیں. سر اس کتاب کو کیوں پڑھے کوئی؟ ہے تو اسٹیٹس ڈرائی ہے بالکل، اس میں دلچسپی کیوں پیدا کرے انسان؟ دیکھیے، دلچسپی پیدا کرنے کے لیے یہ اب کے زمانہ جو ہے تبدیل ہو چکا ہے، اور یہی بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شماریات سے سب بھاگتے ہیں، درست، بالکل. اور وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو جنوں کی زبانیں ہیں، تو یہ کون پڑھے گا. تو لیکن ایسا نہیں ہے، اب یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے پاس اگر فیکٹس اینڈ فگرس نہیں ہوں گے تو آپ انفارمیشن نہیں دے سکتے. اس کو انفارمیشن بنانی ہے، اور اس کے لیے جو ہے آپ کو جب یہ اتنا پرانا ڈیٹا ملے گا، اس میں جیسے آپ کو کہانیاں ملیں گی، بہت ساری کہانیاں ہیں. یہ جیسے آپ ہمارے یہ جو نمبر ہیں نا، یہ خود کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں. ان کہانیوں کو ڈھونڈنا آپ لوگوں کا کام ہے، پڑھنے والے کا کام ہے، کیونکہ تجزیہ کر سکتا ہے کہ جب ہم 70s میں تھے تو اس وقت کیا تھا، صورتحال وہاں اس وقت کیا تھی، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، چیزوں کی قیمتیں کیا تھی، چیزوں کے آدمیوں کی پاپولیشن کتنی تھی، ویدر کنڈیشنز کیا تھی، زراعت کس طرف جا رہی تھی، انڈسٹری کس طرف جا رہی تھی، یہ کرائم کس طرح تھا، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. اب وہ کہانیاں اس طرح ڈھونڈ سکتا ہے. سندھ کے اوپر یہ کتاب ہے، اس میں بے شمار سیکٹرز ہوں گے، لازمی سی بات ہے. جی سر، ہم کسی علاقے کا جب الیکشن کی کوریج کے دوران ہم ڈیٹا جمع کرنے کے لیے جاتے ہیں، سر بڑی پریشانی ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں، ہمت ہار. آپ نے 50 سال تاریخ اٹھائی، اس کا ڈیٹا نکالا، آسان کام نہیں ہے. سر کتنے لوگ اس میں شامل تھے، ریسرچ آپ نے کہاں سے کی، اور کتنا عرصہ لگا ریسرچ سے لے کے کتاب کی تکمیل تک؟ اس کو میں نے جو ہے نا وار فوٹنگ پر لیا. یہ میں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی، اور کمیٹی سمجھ لیں کہ بنی ہوئی ہے ہماری، اس کو میں کہتا ہوں بزنس مینجمنٹ ٹیم، کہ جو اس میں سیکشنز کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ اسی میں ہوتے ہیں. تو یہ سارے سیکشنز کا ہی ڈیٹا تھا. اب میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کو سارے 50 سالہ ڈیٹا جو ہے اس کو کلیکٹ کرنا ہے، اور اس کو، تو ان کو میں پھر ویکلی میٹنگ کرتا تھا کہ بھئی پوزیشن کیا ہے. جہاں ان کو کوئی مشکلات پیش آتی تھی تو میں آگے بڑھتا تھا، بھئی مجھے بتاؤ کس کے ساتھ بات کرنی ہے. اس طرح ہم نے لوگوں سے کانٹیکٹس کر کے، ذاتی نیٹ ورکس بنا کے، ان کی مہربانیوں سے ہم نے ان سے ڈیٹا لیا. ہمارے لوگ مختلف اداروں کے اپنے لائبریریز میں یا ان کے جو ریکارڈ روم ہے وہاں بیٹھ کے لیپ ٹاپ پر انہوں نے یہ ساری چیزیں کلیکٹ کی ہیں اور ڈیٹا انٹری کی ہے. یہ بتائیے گا، لوگوں سے رابطے کرنے میں مشکلات ہوئیں، پریشانی ہوئی، یا سب کچھ اوکے کی رپورٹ ہوئی؟ یہ تو کبھی نہیں ہوتا. ایسے کاموں میں ایسے نہیں ہوتا، آپ کو بھی پتہ ہے، کیونکہ اب ان کو پرانی چیز، چلو ہو سکتا ہے آج والی چیز ہمیں دے دیں، لیکن پرانی چیز وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پر رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. تو وہ ڈھونڈنا، اس میں سے ہمارے کام کی چیز ڈھونڈنا ہمارا کام تھا. سر آپ کے اس ادارے کا اگر اس بیورو کی بات کی جائے تو اس کا کچھ نہ کچھ بجٹ آتا ہوگا. یہ بتائیے گا کہ کتاب کو ترتیب دینے میں، ریسرچ کرنے میں، آنے جانے میں سرکار کی طرف سے بجٹ دیا گیا، یا پھر ذاتی طور پر تمام تر اخراجات آپ نے خود اٹھائے؟ نہیں، اس میں جو ہے وہ ہم نے ایک، ہمارے ہاں بنتی ہیں اینوئل ڈیولپمنٹ پلاننگ کے جو ہے اسکیمز بنتی ہیں، اس میں نے اس سے ایک حصہ اس کا بھی رکھا تھا کہ ہم جو ہے 50 ایئرس پبلیکیشن بنائیں گے. تو اس کو ہم نے اسی ٹائم میں پورا کر لیا، 1 سال میں، اور اس میں سے ہمیں اس کی پبلیکیشن بنانے میں، اور اس میں ہمیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی یہ دسمبر میں پبلش ہوئی ہے،
پیپر کی قیمت روز بڑھ رہی ہے بالکل, اور بڑی مشکل ہے پیپر ایون آپ ارینج کرنا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بھئی پہلے آپ پیپر ارینج نہیں کریں گے تو یہ قیمتیں پھر آپ کو بڑھ جائیں گی. تو ان ساری مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو اس اسٹیج پر پہنچایا, لیکن ظاہر ہے اس میں ہماری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف سے جو ہمیں بجٹ دیا گیا اسی بجٹ کے حساب سے ہم اس پر کام کر رہے ہیں. سر ایک سوال اور آ رہا ہے کہ 1971 سے آپ نے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا, 1947 سے کیوں نہیں سر؟ 1947 سے 1971 کے تک کے جو چیزیں ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ اس طرف 50 سال ایک طرف اور 47 سے 71 کے جو ڈیوریشن ہے, یہاں وارز بھی ہیں, دیگر چیزیں بھی, یہ معاملات ایک طرف, تو 1947 سے کیوں نہیں؟ میں اس سوال کا انتظار کر رہا تھا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے کا جب وجود آیا تو 1971 تھا, پہلے ہمارا ادارہ وجود نہیں رکھتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ 2 پروونسز میں بٹے ہوئے تھے, ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان. ایک یہاں ہمارے یہاں 1 یونٹ بنا ہوا تھا, تو 1 یونٹ 1971 میں اس وقت پریزیڈنٹ تھے یحییٰ خان, اس نے اس کو مطلب توڑا کہ بھئی اب 1 یونٹ نہیں رہے گا. 4 صوبے پھر سے وجود میں آ گئے. تو اس وقت جب آئے تو پھر پروونشل بیوروز بنے, ورنہ صرف ایک آفس ہوتا تھا, سینٹرل اسٹیٹسٹیکل آفس, جس کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہوتا تھا. اسی کو پھر اب آگے چل کے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹس بنایا گیا, اور پروونشل بیوروز نے تب سے کام شروع کیا ہے. تو ہم نے اسی کو دیکھتے ہوئے اسی ڈیٹا کو جو ہمارے پروونشل بیوروز کے پاس تھا وہ ہم نے کلیکٹ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اسٹیٹ بینک میں بھی رہا ہوں, اسٹیٹسٹکس کے وہاں پر, تو وہاں پر بھی ہم نے جو ایک بنایا ہوا تھا ڈیٹا, اس میں وہاں ہم نے 47 سے ڈیٹا دیا ہوا ہے. اگر کوئی آدمی ریفر کرنا چاہے تو وہ بھی جو ہے ہینڈ بک آف اسٹیٹس کے نام سے ہے, اور وہ ہر 5 سال کے بعد وہ اپڈیٹ ہوتا ہے. تو ہم بھی اس چیز کو بیس بنا کے اس میں ہم ہر 5 سال کے بعد اس کو اپڈیٹ کریں گے. اچھا سر, یہ تو ادارے کی بات کی, لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ ذاتی دلچسپی تھی اس میں آپ کی شامل, تو پھر ہم یہ امید رکھیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پھر آپ 1947 سے جو آگے کے ایئرز آئیں گے اس پر بھی کام کریں گے؟ اگر ہمیں ڈیٹا ملنے میں کوئی مشکلات نہیں ہوئی. صحیح, کیونکہ فیڈرل تھا, مطلب ایک پروونس تھا, تو اس وجہ سے ہمارے پاس یہ ڈیٹا تھا یا نہیں تھا, یا سارا وہیں پر لاہور میں جاتا تھا یا لاہور میں کلیکٹ ہوتا تھا. تو ہم کوشش کریں گے, یہ ایک آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے, میں کوشش کروں گا اگر یہ بن سکتا ہے تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی. لیکن اس میں پھر وہی ہوگا کہ ڈیٹا کو ڈس انٹیگریٹ کرنے میں ہمیں بڑی مشکل آئے گی. ہاں, تو یہ ہے, دیکھتے ہیں. لیکن دوسری بات اس کے علاوہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہم نے یہاں جو چیپٹرز اس پبلیکیشن میں کور کیے ہیں, ہماری جو ڈیٹا آتی ہے ہم نے فالو کیا ہے, میں نے جیسے بتایا 25 ایئرس والی میں جو ٹیبلز تھے انہی کو اپڈیٹ کیا ہے. لیکن ہماری جو ابھی پبلیکیشن آتی ہے ریگولر ڈیولپمنٹ اسٹیٹس آف پاکستان, اس میں جو ہے ہمارے اور بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں. تو ابھی میرا نیکسٹ کام یہ ہے کہ ان کا ٹائم سیریز بنا کے وہ اس کے ساتھ لگا کے یہ انشاءاللہ اگلے نئے سال میں ہم وہ دے دیں گے. تو وہ پورا ایک بہت بڑا بک بن جائے گی اسی طرح سے, جب سے وہ انڈیکیٹر شروع ہیں اور یہ والے پورے اس سے. تو یہ ایک نیا آئے گا اور اس کو پھر ہم ہر 5 ایئرس کے بعد اپڈیٹ کرتے رہیں. اچھا سر, کوئی بھی انیشیٹو اٹھائے انسان, جہاں اس کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, انسان کرنے سے پہلے اس کے جو ڈرا بیکس ہیں وہ بھی لازمی ذہن میں رکھتا ہے. تو آپ جب اس پہ کام کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگا کہ یار اگر یہ لانچ ہو جاتی ہے, میں کام کر دیتا ہوں. آج کا نوجوان کتابوں سے دور بھاگتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ سیل فونز میں رہتا ہے. ایون ایکٹیویٹیز جو ہوا کرتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں بالکل سے.
موبائل کی دنیا میں رہ گیا. تو کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ میں لانچ کر دوں گا, چلے گی, پڑھیں گے لوگ, نہیں پڑھیں گے؟ دیکھیے مورخ جب تاریخ لکھتا ہے تو اس بات کا نہیں سوچتا. وہ یہ لکھتا ہے, اس کا یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آدمیوں تک یہ چیز پہنچائے. مجھے یقین تھا اس پر بہت تنقید ہوگی اور تبصرے بھی ہوں گے, لیکن مجھے یقین تھا کہ ہم نے جو سچائی سے ایک کام کیا ہے اس پر تنقید آئے گی تو ہم جواب دے دیں گے. اگر کوئی اچھی اس پر تنقید آتی ہے کہ آپ اس میں سے یہ چیز بھول گئے ہیں تو ہم اس کو قبول کریں گے, نیکسٹ میں ہم دے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ لیکن ان چیزوں کو بھی لمیٹیشن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے کب کام شروع کیا تھا اور ہمارا فوکس جو تھا صرف 2021 تک تھا. ابھی لوگ یہ نہیں کہیں کہ اس میں 22 اور 23 کا ڈیٹا نہیں تھا, کیونکہ ہمارے 50 ایئرس پورے ہو گئے تھے 2021 میں. تو یہ اس کی لمیٹیشن ہے, لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں. میں خوش آمدید کہتا ہوں, ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ ہمیں بتائیں, تبھی تو ہم جو ہے وہ سیکھ پائیں گے نا. تو اسی لیے مجھے یہ ڈر نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے انٹرنیٹ پر تو رکھ لی ہے یہ پبلیکیشن, لیکن اس کو میں ابھی ان کے جو ٹیبلز ہیں ان کو ایکسل میں رکھوں گا. ایکسل میں رکھوں گا کہ جو ریسرچر ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اسے انٹری نہ کرنی پڑے اور اس پر کام شروع کر دے. تو یہ ہوگا. دوسرا اب میرا یہ ہے کہ اس کو مجھے اچھا بنانا ہے کہ بچے بھی اس میں انٹرسٹ لیں. تو یہ انفوگرامس کی طرف ہم آئیں گے کہ وہ تصویریں بنی ہو, تصویروں کے ذریعے تھوڑی تھوڑی وہ چیز اس کی معلومات ہو جائے. تو اس طرح ہم لے آئیں گے اور اس کے لیے ہم کچھ ایپس بھی ڈیولپ کرائیں گے. لیکن صرف بچوں کے لیے لانے سے پہلے جو ٹیچرز ہیں, جو اساتذہ ہیں, انہیں پڑھانی پڑے گی یہ کہ بھائی پہلے آپ اسے اسٹڈی کریں تاکہ آپ بچوں کو پڑھائیں گے. میں نے شاید عرض کیا تھا آپ کو کہ ہم اسی طرح آؤٹ ریچ سیمینار کرتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے, وہاں پر ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے. آپ بچوں کو جو ریسرچ کرواتے ہیں سرویز کے تھرو, کچھ سروے کر کے چھوٹا موٹا جس پر آپ ان کو تھیسس لکھواتے ہیں, یہ اتنا ہمارے پاس بڑا ڈیٹا ہے, آپ اس کو دیکھ کر ریسرچ کروائیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ اس کی کمی بیشیاں آپ دیکھیں گے, کیونکہ یہ کام ریسرچرز کا ہوتا ہے. وہ دیکھیں گے, پھر ہمیں بتائیں گے کہ بھائی اس میں اگر یہ چیز ہوتی تو بہت اچھا تھا, یا اس ٹیبل کا فارمیٹ اس طرح ہونا تھا تو یہ ہوتا. تو یہ ہماری بھی رہنمائی ہو جائے گی اور ان کے کام کے لیے بھی آ جائے گا. اور ابھی بھی جو ہم چاہتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے جو فیکلٹی ہے, آپ کے جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کے جو ریسرچرز ہیں, ان کو اس سیمینار میں ضرور بٹھایا کریں. تو انشاءاللہ جلدی ہم میں کافی یونیورسٹیز میں ہم کر چکے ہیں سندھ میں, انشاءاللہ جلدی کراچی یونیورسٹی میں بھی ہم جائیں گے. سر عرض یہ بھی کیجیے گا کہ سرکاری سطح پر اپریسیشن ملی؟ سرکاری سطح پر اپریسیشن ہماری ڈیوٹی ہے, یہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اپریسیشن اس طرح ملتی ہے, وہ آپ کے کام سے آپ کو ملتی ہے. زبانی تو بہت ملتی ہے اور لوگ کام دیکھ کر اس کا اپریسیشن کا میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو جواب اس طرح دوں کہ ہمارے لیے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. اب بہت سارے سرویز جو ہے, بہت سارے چاہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہوں یا جو ہے نیشنل آرگنائزیشن ہوں, وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ بھائی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا اسٹف ہے تو جب یہ اتنی اچھی اسٹڈیز کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے آتے ہیں. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, جو کہ ایک سمجھ لیں کہ کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اب اس کو پوچھ رہے ہیں, یہی سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ایوارڈ ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے. تھینک یو سر, بہت آپ کی نواز ہے. ڈاکٹر اسحاق انصاری کی آپ نے گفتگو سنی, ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ کتاب پبلک پراپرٹی ہے, یہ کتاب نوجوانوں کے لیے لکھی گئی ہے, ان نوجوانوں کے لیے جو اسٹیٹس پڑھنا چاہتے ہیں, ان نوجوانوں کے لیے جو آگے آنا چاہتے ہیں, ان نوجوانوں کے لیے جو اس ملک کے بارے میں اچھے گمان اور اچھے خیالات رکھتے ہیں. تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو لیں, اسے پڑھیں اور اسے سمجھیں, اور اگر اس میں کچھ غلطیاں ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی ہوئی ہے
تو سر یہاں پر موجود ہیں, اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ آنے والے دنوں میں جب یہ اپڈیٹ ہو تو یہ تمام طرح سے اس میں غلطیاں ہوں یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں نہیں ہونی چاہیے اسے بہتر بنا سکیں. اللہ حافظ.